60 70 80 بڑے بڑے علماء کہیں کہ ہاں یہ بڑا سب سے بڑا عالم بھی ہے، صرف علم کی شرط نہیں بلکہ متقی بھی ہے، کیونکہ 12ویں سرکار نے فرمایا کہ غیبت کبریٰ میں جب ہم جا رہے ہیں غیبت کبریٰ میں، اے شیعو تم پر تقلید واجب ہے، مگر کس کی واجب ہے؟ جو دنیا میں سب سے بڑا عالم ہو اور سب سے بڑا متقی ہو، دو شرط ہے، علم بھی ہو اور تقوی بھی ہو۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اب یہ جو اخباری ٹولہ ہے یہ چارے شیعوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، 4-5 حدیثیں ضعیف لے کر ایک فرقہ بن گیا۔ ابھی ہم بکھر گئے تھے تو وہاں پر بتایا گیا، پنجاب میں بکھر میں اکثریت مومنین کی، وہاں ایک شہر میں ایک اور نیا فرقہ بن گیا، انہوں نے آذان میں امام زمانہ کی گواہی دینا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی علی ولی اللہ اگر آپ کہتے تو امام زمانہ نے کیا قصور کیا؟ ہاں جی، یہ ہے اصل کئی فرقے بنانا۔ 2-4 حدیثیں کوئی لے کر آئے گا کہ چلو بھائی اگر مولا علی کی گواہی دیتے ہیں تو امام موسیٰ کاظم نے کیا قصور کیا؟ ہم کاظمی سادات ہیں، چلو بھائی امام موسیٰ کاظم کی گواہی دیں۔ ہاں جی، پھر کوئی رضوی سادات اٹھ پڑیں گے کہ بھائی امام رضا نے کیا قصور کیا ہے؟ 2 حدیثیں لے کر آگے امام رضا علیہ السلام کی بھی گواہی دو۔ یہ مقصد یہ ہے کہ مرکز ٹوٹ جائے اور شیعت میں فرقے فرقے بنتے چلے جائیں۔ یہ نعرہ تو علی ولی اللہ کا لگا رہے، اصل میں کیا ہے؟ شیعہ کو شیعہ سے لڑائے۔ اب پنجاب میں یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ کل بھی میں نے عرض کیا، کچھ مومنین آئے تھے کہ چکوال میں شیعہ سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جو مل کے عزاداری کرتے تھے ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہیں۔ ہوشیار رہیے، خبردار رہیے۔ اور تیسرا حملہ نصیریت کا حملہ، کہ شیعوں کے اندر نصیری پیدا کرنا۔ تو شیعت کی جتنی بھی فلسفی بحثیں ہیں، منطقی، علمی، عقلی، سب ختم ہو جائیں گی۔ علی بھی عدل سے، کلندر بھی عدل سے، جہاں ظہور ہوا صفت کا، قدرت کا، اللہ کا، اس کو علی اللہ کہتے ہیں۔ جہاں علی کے نور کا ظہور ہوا اس کو کلندر کبریٰ کہتے ہیں۔ علی بھی عدل سے، کلندر بھی عدل سے۔ شیعہ ہو گئے یا حسین کرو، علی اللہ کرو، بربر کرو، کلندر کی چھاؤں میں علی اللہ کرو، یہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی میں ضرورت آ جائے۔ اب وہ خبیث لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو منبر پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ مومن ہے اور حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین ہے، اللہ کا بھی امیر ہے۔ لو جی، اب بتائیں کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ ہر امام نے نصیری کو کافر کہا ہے، نصیری نے صرف علی کو اللہ کہا تھا، یہ تو علی کو اللہ سے بھی بڑھا دیتے، کہتے وہ علی جو ہے وہ اللہ کے بھی نعوذ باللہ امیر ہے۔ صلوات پڑھی محمد جوان۔ عزیزان، میں نے عرض کیا یہ دشمن مولا علی ہیں، یہ امام حسن حسین کے دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے تو بچے نہیں ہوتے، لم یلد ولم یولد، یعنی امام حسن حسین سے انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسماعیلی شش امامی ہیں مگر ہم انہیں شیعہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ وہ 6 اماموں کو مانتے، 6 کو نہیں مانتے، لیکن جو علی کو اللہ کہے اس نے تو 11 اماموں سے انکار کر دیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لہذا وہ شیعہ نہیں ہے، اور جو نصیری ہے علی کو جو اللہ کہہ رہا ہے، ہر معصوم نے کہا وہ نجس ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا نجس ہے۔ عزیزان کرام، یہ نصیری بھی ہمارے اندر گھس گئے، کیونکہ ایسے تاجر خون حسین نے مل جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے پیسے دے کر یہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں۔ دیکھو نصیری اگر الگ امام برگاہ کھولیں ان کے پاس کوئی نہیں جائے گا، تو نصیری دین خلاف عقل ہے۔ یہ شیعہ بن کے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں اور بڑی عزادار بنتے ہیں، بڑے ہی مومن بنتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر ہوشیار رہیے یہ جو نصیری ہیں یہ نجس ہیں، ان کو امام بارگاہ میں مت آنے دیجئے، ان کا ہاتھ نجس ہے، کیونکہ نصیری مشرک ہے، ہر معصوم کا فتویٰ ہے، نصیری کافر ہے، اور اللہ نے ان کے چہروں سے پردہ بھی اٹھا دیا۔ یہ جب امریکہ نے خبیث نے عراق پر حملہ کیا تو ڈیٹرائٹ شہر میں تقریباً 1.5 لاکھ شیعہ ہیں لبنانی، وہاں پر بش نے جا کے تقریر کی، اور وہ تقریر ہم نے خود سنی شارجہ میں، اور بش خبیث تقریر کر رہا تھا، اس کے پیچھے ایک خبیث انسان ہمارا شیعہ مولوی کھڑا تھا نوکر بن کر۔ بتائیے، پوری دنیا میں اس طرح سے شیعت کی کبھی بے عزتی نہیں ہوئی، یہ پہلی مرتبہ، جیسے کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتا ایسے ایک بدبخت ہمارا شیعہ مولوی بش کے پیچھے کھڑا، اور یہ اس کی بڑی معرکۃ العرا تقریر تھی، بڑے اس نے ڈائلاگ بولے تھے۔ کبھی یوں بش ہوتا ہے تو پھر وہ مولوی ہمارا نظر آتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے مولوی غائب ہو، پھر عورتیں وہاں تالیاں بجاتی ہیں، مولوی صاحب کبھی اوپر ہاتھ ہلاتے ہیں کہ بجاؤں یا نہیں بجاؤں، پھر ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں۔ اتنی بے عزتی شیعت کی ہوئی اس خبیث نے کروائی،
دیکھیے یہ قاضی شریح جیسے لوگ ہیں نا، جس نے لکھ کر دیا کہ حسین واجب القتل، یہ ہے پیسے کے پجاری. جبکہ اسی وقت ہمارے ایک دوست مولانا ہے وہاں پر، حشام صاحب، وہ بیچارے باہر مظاہرہ کر رہے تھے بش کے تقریر کے باہر، مومنین جمع تھے، اور یہ خبیث جو ہے بش کے پیچھے کھڑا ہے، پورے دنیا کی شیعت کی اس نے بدنامی کی. اب عزیزان گرامی کڑی کو کڑی سے ملاتے جائیے. اب تو یہ ان کے بارے میں پہلے بھی ہمیں شک تھا، 20-18 سال ہم امریکہ جاتے تھے تبلیغ کرنے تو یہ ایران کے خلاف تھے، امام خمینی کے خلاف تھے، ہمیں پتا تو تھا کہ یہ لوگ ہیں کچھ گڑبڑ، لیکن اب تو یقین ہو گیا کہ بالکل کھل کر یہ بش کے پیچھے آ گئے. اچھا، اسی مولوی کا جو بش کا نوکر ہے، اس نے ایک بہت بڑی جگہ خریدی ہے لندن میں، سینٹرل لندن، وہ ہے CIA کا مرکز، نام اس کو دیا امام بارگاہ، اور وہیں سے دونوں کام ہوتے ہیں. نصیریت کو بھی وہیں سے ہی فیڈ کیا جاتا ہے، نصیریت کی تبلیغ، اور اخباری لوگ جتنے بھی پوری دنیا میں ہیں وہیں سے سبھی کو مال ملتا ہے، وہیں سے انہیں خریدا جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد عالم. یعنی ایک بین الاقوامی سازش ہے، صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، ہندوستان میں بھی اخباری پیدا کیے، اخباریوں شیعوں کو لڑایا، ایک بندہ قتل بھی ہو گیا، حیدرآباد دکن کی بات. یعنی پوری دنیا میں یہ چاہ رہے ہیں کہ شیعت کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور یہاں یہ لندن میں ان کا مرکز ہے، وہاں سے یہ سلسلہ چلا رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اب امریکہ نے بھی آیت اللہ بنانے شروع کر دیے ہیں. سب کے آیت اللہ جب 7 سبجیکٹ میں PhD ہو، قم میں پڑھائے، مشہد میں پڑھائے، پھر بنتا ہے. 2-3 سال پہلے امریکہ نے ایکسپورٹ کیا ایک آیت اللہ لندن.